اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ الحشر کا دوسرے حصے کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت تھا اور اس لیے کہ پاکوں کو رسوا کرے، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسول کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کے ہیں، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے اس کو نہ لو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہو، اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے رہو اگر تم سچے ہو۔ تفسیر میں ہے کہ جب بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ یہ سن کر مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے، اور بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں سے جو غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائی، تو تم لوگوں نے اپنے گھوڑے اڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی اس کام کے لیے تمہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب پیدل ہی چلے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جس دشمن پر چاہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان سے جنگ نہیں کرنا پڑی، بلکہ مسلمانوں کو ان پر غلبہ دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا اور انصار میں سے 3 صاحب حاجت لوگوں کو دے دیا۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ مال غنیمت میں سے 1/4 سردار لے لیتا تھا اور باقی قوم کے لیے مال غنیمت چھوڑ دیتا تھا، اور اس مال میں سے مالدار بہت زیادہ مال لیتے تھے، جبکہ غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا مال بچتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا رد فرمایا اور مال غنیمت کو صحیح طریقے سے بانٹنے کا حکم فرمایا، اور کہا کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں وہ نہ لو۔ اور بتایا گیا کہ اس مال میں ان فقیروں غریبوں کا حصہ بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور جن کے گھروں میں کفار نے قبضہ کر لیا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہی ایمان اور اخلاص ہے، اور سچا دین صرف اسلام ہی ہے، اس کی پیروی کرو۔ باقی تفسیر اور ترجمہ آگے ویڈیو میں بیان کروں گی۔ میری کوشش پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو سچے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اب میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔